اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور سے لے کے 24 تک کے جو 4 آیتیں ہیں انشاءاللہ ان کو ہم دیکھیں گے۔ اب تک ہم نے متقین کا ذکر پڑھ لیا، اس کے بعد اگلا جو پیج تھا اس میں پہلی 2 آیتیں ان الذین کفروا کے بارے میں تھیں، اس کے بعد آیت جو ومن الناس سے لے کے آخر اب یہ آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے سے پورشن میں منافقین کا ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ ہے جن کو منافقین کہہ کر نہیں بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایک حال بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو کنکلیوڈ کیا اس میں 2 مثالوں سے ہمیں اعتقادی منافقین اور عملی منافقین کی ایک ایگزامپل بھی دے کے یہاں پہ آیت نمبر 20 تک اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ یا ایہا الناس سے ایک نیا ڈسکورس یعنی کہ ایک نیا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جو پورے قرآن کا مضمون ہے، جو ہمیں توحید کی بات بتاتا ہے اور اللہ کو اپنا ہمارا رب بتاتا ہے۔ اور اس آیت سے پتہ چلے گا کہ جو اللہ کا جو توحید کا درس ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف نصارہ یا یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہے۔ یہاں پہ یا ایہا المؤمنین نہیں کہا گیا، یا ایہا الکافرین نہیں کہا گیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الناس کہہ کے پوری بنی نوع انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ یا ایہا الناس، یا ہم یا سے واقف ہیں، یا کہہ جاتے ہیں جیسے ہم اردو میں کسی کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں او، یہ انگلش میں بلاتے ہیں او، یا پھر اے لوگو، اے لوگو، اس کا ترجمہ یہی ہے اے لوگو۔ لیکن یہ ایہا کیا ہے؟ جب بھی کوئی اسم آپ یا کے بعد ایک ایسا اسم دیکھیں جو ال سے شروع ہو رہا ہو تو یوزلی عرب اس کے ساتھ یا کے ساتھ ایہا کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یا ایہا کے بعد ہمیشہ آپ کو ایک ال سے شروع ہونے والا اسم ملے گا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اس کا سمپل میننگ ہے اے لوگو۔ اگلا جو ورڈ ہے اعبدو، آپ دیکھیں گے اس پیج میں میں نے کچھ ریڈ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ کچھ کمانڈز ہیں۔ اعبدو، میں اس کو پیش کے ساتھ کیوں پڑھ رہی ہوں؟ حالانکہ حمزۃ الوصل ہے، اگر میں یہاں سے شروع کروں گی تو میں اس کو پیش دوں گی کیونکہ تیسرا لیٹر پیش سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو حمزۃ الوصل کو جب ہم سٹارٹ کرنا ہو تو ہمیں اس حمزۃ الوصل کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم تیسرا لیٹر دیکھتے ہیں، تو چونکہ وہ پیش ہے تو ہم اعبدو، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ پیش اگر ہو تو ہم اس کو پیش سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اعبدو، لیکن ہم چونکہ اس کو جوڑ کے پڑھیں گے یا ایہا الناس اعبدو، تو یہ پھر یہاں پہ الف کے ساتھ پیش نہیں پڑھی جائے گی، یہ الف لکھنے میں تو رہے گا، اس کو پڑھنے میں نہیں رہے گا جب ہم اس کو وصلاً پڑھیں گے، یعنی کہ جوڑ کے پڑھیں گے۔ تو یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو، یہ واو الف جمع کی نشانی ہے، یعنی کہ سب کو کہا جا رہا ہے، مخاطب کوئی سامنے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ صرف ایک چھوٹا سا پیغام اللہ نے پوری بنی نوع انسانیت کو دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت بندگی کو، سرنڈر کرنے کو، عبدیت میں آنے کو، یعنی کہ غلامی میں آنے کا نام ہے عبد۔ عبادت میں اور سرنڈر کر دینا اور اوبیڈینس کے معنی میں بھی عبادت آتی ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ الذی، اب الذی آیا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس رب کو اب ڈسکرائب کرنے لگا ہے کہ وہ کون سا رب؟ وہ خلقکم، جس نے پیدا کیا، خلقہ پاسٹ ٹینس ہے، کم تم سب کو، خلقکم جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم
من قبلکم، یہ نون ہے، قاف آ رہا ہے تو یہاں پہ قاف موٹا لیٹر ہے تو اس کا جو اخفا کا غنہ ہے وہ بھی موٹا ہوگا، من قبلکم، اور وہ تمام لوگ بھی جو تم سے پہلے گزرے۔ تو اللہ نے دو طرح، یعنی کہ اپنی تخلیق اپنی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم کانشیس اختیار کرو، یعنی کہ سوچو سمجھو اور مطلب ڈر کے رہو اللہ سے۔ لعلکم تتقون تقوی سے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم دیکھیں گے کم، یہ بار بار یہ جو ضمیر آ رہی ہے نا، یہ پروناؤن یہ ہے کم، تم سب۔ تو یہاں پہ چونکہ کمانڈ پوری بنی نوع انسانیت سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے تو ان کو تم کہا جا رہا ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کی ریزن بھی بتا دی اس پوری عبادت کی، اپنے رب کی عبادت کا جو مقصد ہے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، ہمیں اپنے رب کا کانشیس ہوگا، ہم اپنے رب کو جانیں گے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا، تبھی ہم اس سے ڈر سکیں گے، تبھی ہم تقوی اختیار کر سکیں گے۔ تو یہ تتقون تقوی کا درس دوبارہ سے آ رہا ہے، الذی، اب اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ وہ اور کون ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی کہ اس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا، نمبر 1 میں نے یہاں پہ لکھا۔ نمبر 2 اللہ مزید بتا رہے ہیں جعل لکم الارض فراشا۔ جعل جو ورڈ ہے نا، جعل بھی پاسٹ ٹینس ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ اب دیکھیں خلق مین بھی تو بنانا ہوتا ہے، خلق بھی تخلیق کے معنوں میں آتا ہے۔ جعل کوئی چیز نئی بنانی نہیں ہے، کسی چیز کو کسی اور میں اور کے طور پہ بنانا، یعنی کہ جب مثال کے طور پر میں اپنا ایک کشن ہے اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے اس پہ اپنا سر رکھوں اور میں کہوں کہ میں نے اپنے کشن کو تکیہ بنا دیا، ٹھیک ہے، میں نے اپنے کشن کو تکیہ بنا لیا، دیٹ مینز جعل۔ وہاں پہ میں یہ جعل کا ورڈ یوز کروں گی کہ اس نے، اللہ کون ہے جس نے کیا کیا، کیا بنایا، الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنائی۔ یعنی کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، فرش یعنی کہ بچھونا، اسپریڈ کرنی، جو چیز نیچے اسپریڈ کی جاتی ہے نا اس کو فراش کہا جاتا ہے، فرش بھی اسی سے ہی نکلا ہے۔ تو اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، بستر بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کو ہمارے لیے کیا بنایا، بناء، بناء کہتے ہیں چھت، اور آسمان ہمارے لیے ایک چھت کی طرح سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چھت فزیکل فارم میں ہمارے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے، آسمان ایک چھت کی طرح ہے۔ تو یہ اب جعل کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ تو جعل کا ورڈ یوز ہوا، الذی جعل لکم، لکم نہیں بولنا ہے، تمہارے لیے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، لکم تم سب کے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء۔ اب تیسرا کام اللہ اپنا بتا رہے ہیں کہ رب کون ہے، جس نے، اور وہ جس نے انزلہ، اس نے اتارا، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، پانی کو نازل کیا، پانی کو اتارا۔ اللہ کی ایک بہت بڑی ایک جو بلیسنگ ہے پانی کی صورت میں آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس کو اللہ نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ انزلہ، یہ دیکھیں جعل، انزلہ اور اخرج اگلا ورڈ جو ہوگا یہ تمام پاسٹ ٹینس ہیں، وہ ہے، اور خلق بھی پاسٹ ٹینس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں اور تم سب کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا، اس کے بعد اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، ماء ان۔ اب یہ دیکھیں بنا ان اور ماء ان کو میں ماء بنا نہیں کہہ رہی۔ اب دیکھیں جب بھی آپ دیکھیں گے کہ تنوین دو زبر کے ساتھ آتی ہے کہیں پہ بھی، جیسے فراشا تو ایک الف بھی ایڈ کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو جب ہم وہاں پہ رکتے ہیں تو فراشا، فراش کر کے نہیں رکتے۔ یہی تنوین اگر یہاں پہ دو پیش والی ہوتی یا دو زیر والی ہوتی تو ہمیں یہ الف نظر نہ آتا، اور اس کو رکنے کا بھی الگ طریقہ ہوتا، فراش،
یا چاہے دو پیش ہوتی ہے دو زیر ہوتی تو ہم فروش کہتے، لیکن جب بھی دو زبر نظر آ جاتی ہے تو عرب اس کے ساتھ ایک الف بھی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یہاں پہ اندادا کے بعد بھی ایک الف ہے کیونکہ تنوین دو زبر والی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک اور جگہ پہ دیکھیں گے رزقن، رزقن جو ہے اس میں بھی دو زبر ہے اور ایک الف کا ایڈیشن ہے، تو آپ دیکھیں گے اگر رزقن ہوتا یا رزقن ہوتا تو یہاں پہ الف نہ ہوتا، لیکن دو زبر کے ساتھ ہمیشہ ایک الف لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب حمزہ کے اوپر دو زبر آ جاتا ہے تو وہ الف نہیں لکھا جاتا، لیکن عرب جانتا ہے کہ جب بھی دو زبر پہ اس نے رکنا ہے تو بنا آ کر کے میں نے 2 کاؤنٹ دے کے رکنا ہے، اور یہ ما اس کو بھی ہمیں آرام سے حمزہ سے پہلے الف بھی ہے نا، یہ حمزہ سے پہلے اگر ایک نیچرل مد آ جائے تو اس کو 4 کاؤنٹ تک لمبا کیا جاتا ہے، تو میں 4 کاؤنٹ تک لمبا کر کے آ کو بھی 2 کاؤنٹ دوں گی، تو یہ بنا آ یا لیکن اگر آپ جوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو اس کو پھر ہم الف کو پڑھنے کی تو ہم تو اس کو رول ہی الگ ہو جائے گا نا، تو ادغام ہو جائے گا اور یہاں پہ اخفا ہو جائے گا، بنا وانزل من السماء۔ دیکھیں حمزہ ہے یہاں پہ تنوین نہیں تھی اس لیے میں حمزہ کو جھٹکا دے کے رکوں گی، لیکن یہاں پہ میں جھٹکا دے کے نہیں رکوں گی کیونکہ اس کے اوپر دو زبر والی تنوین ہے، اس لیے میں اس کو آ کر کے رکوں گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سب کو نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی حمزہ ہو اس سے پہلے ایک الف بھی ہو تو اس کے بعد، اور اس کے اوپر دو زبر والی تنوین ہو تو اس کے بعد ایک الف بھی ایڈ کر کے ہم رکتے ہیں، ادروائز پڑھنے میں وہ نہیں ہوتا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب آسمان سے پانی برسایا، پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ، یہ جو بِهِ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، فَأَخْرَجَ پھر نکالا اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ یہ جو ہی کی ضمیر ہے یا جو ہو کی ضمیر ہے وہ ماں کی طرف جا رہی ہے، پانی کی طرف، کہ اس کے ذریعے سے نکالا، اخرجا نکالا اس نے، فَأَخْرَجَ پھر اس نے نکالا اس سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھلوں میں سے، من الثمرات کا مطلب ہے پھلوں میں سے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق، تمہارے لیے رزق، پروویژن، ثمراتی پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق بنایا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک لائن ہے، تو من نہیں بھولنا، اور فَأَخْرَجَ بِهِ میں بِهِ کا پتہ چلنا چاہیے کہ بِهِ سے کیا مراد ہے۔ بِهِ وہ ساتھ اس پانی کے جو پانی اوپر سے اتارا اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے سے یہ تمام نباتات ہوگی، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے من الثمرات رزقا لکم نکالا، اخرجا بِهِ من الثمرات رزقا لکم۔ فلا تجعلوا یہ بھی ایک کمانڈ ہے، لیکن یہاں پہ کمانڈ نہیں کے معنوں میں ہے، لا آگے نا، فلا تجعلوا تو پھر نہ بناؤ، دیکھیں جعلہ کا ورڈ پھر سے آیا، مت بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن، جس کو ہم اردو میں شریک بھی کہتے ہیں، کہ بالکل ویسے ہی ایٹریبیوٹس ہم کسی اور کو دینا شروع کر دیں اللہ کے ساتھ تو وہ اندادن ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ لا تجعلوا ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ فلا تجعلوا تو مت بنانا اللہ کے لیے اندادن، اندادا، یہاں پہ بھی دیکھیں دال کے اوپر تنوین تھی اور ایک الف بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اندادا اس کو رکنے کا طریقہ ہے 2 کاؤنٹ سے ہم رکیں گے، تو مت بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو اور حالانکہ یہاں پہ واو جو ہے حالیہ کے طور پہ ہے، جانتے بوجھتے، اس کا ترجمہ کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک مت بناؤ، اور اس کا لٹرل مطلب یہ ہے کہ اور تم جانتے ہو، تعلمون تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تو جان بوجھ کر، یعنی کہ ہوتا نا کہ آپ کو سب معلوم ہے اور اس کے باوجود آپ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیں، تو یہ نہ کرو، فلا تجعلوا تو یہ بھی ایک کمانڈ ہے جو کہ نہیں کے لیے ہے، کہ فعل نہیں کہلاتا ہے، کہ مت بناؤ۔ وَإِن كُنتُم 2 جگہوں پہ نون ساکنہ نظر آ رہا ہے، تو مجھے یہاں پہ اخفا کرنا ہے، اور وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا یہاں پہ شروع ہو رہی ہے بات ان کنتم، اور ہو اگر تم، کن کا مطلب ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے تم سب، اگر تم ہو، فی رویبن، فی رویبن، فی ایک حرف جر ہے جس نے آگے جو اسم ہے اس کو زیر دے دی ہے، فی رویبن کسی قسم کے شک میں اگر تم ہو، تو اس کا مطلب بنتا ہے اگر تم ہو کسی قسم کے شک میں، مما
من اور ما کو ملا کے یہ مم ما بنا، تو اس کا مطلب ہے جو، اس سے جو کے معنوں میں آتا ہے مما، اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا. نا کا جو ہے یہاں پہ اب اللہ اپنے آپ کو رائلٹی کے جیسے ہم کوئی رائل بندہ اپنی آپ کو ہم کہہ کے مخاطب کرتا ہے، تو یہاں پہ بھی نا جو ہے وہ رائلٹی کے لیے ہے کہ ہم نے نازل کیا. اگر تمہیں اس چیز میں کوئی شک ہے کہ ہم نے جو نازل کیا علی عبدینا اپنے بندے پر، اپون عبدی، یہ جو دال کے نیچے زیر آ رہا ہے اعلیٰ کی وجہ سے ہے، عبدینا ہمارے بندے پر، فأتو یہ پھر ایک کمانڈ آ گیا، پس لے آؤ. مطلب اتو کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب آتو کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگ جاتی ہے، جیسے اگلی ورڈ کے ساتھ با لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، لے آؤ، لے آنے کے معنوں میں آتا ہے. فأتو تو لے آؤ، بصورۃ من مثلہ ایسی ہی ایک صورت، صورت جو ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اس طرح کی جو صورت ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی ہی صورت من مثلہ، اس ایسی ہی میں سے، من مثلہ ایسی ہی میں سے ایک صورت لے آؤ، بالکل ایسی ہی ایک اور صورت لے آؤ. ودعو پھر ایک کمانڈ آ رہی ہے، اور پکارو اور بلا لو شہداءکم اپنے تمام وٹنسز، شہداء کہتے ہیں نا وٹنس کو، گواہوں کو، تمام اپنے تم سب کے جتنے بھی گواہ ہیں ان کو بھی بلا لو. دعا کہتے ہیں پکارنے کو، سب کو پکار لو، سب کو بلا لو. من دون اللہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ کو چھوڑ کے اپنے تمام گواہوں کو بھی بلا لو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں، بہت بڑا ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس پر اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جاؤ اور ایسی ہی ایک صورت لے آؤ اور اپنے تمام گواہوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، ان کنتم صادقین. یہاں پہ بھی دیکھیں نون اور 2 دفعہ نون ساکنہ آ رہا ہے، تو ان کنتم اس کو جلدی نہیں پڑھنا، ان کنتم نہیں کہنا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. بہت بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، کیونکہ مخاطب انسان تھے، تمام انسانوں کو ایک چیلنج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، کیا نازل کیا اپنے بندے پر، بندہ کون ہے؟ اب اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ قرآن ہے. جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ وہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو اس میں اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے تو جاؤ اور ایسی ہی ایک صورت اور بنا کے لے آؤ اور اپنے تمام گواہوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ کو چھوڑ کے. من دون اللہ ایک پوری فریز ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے، اب اکثر جگہوں پہ آپ پڑھیں گے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، یہ سب کر کے دکھا دو. فَإِنْ آگے اللہ اسی چیلنج کو کا جواب بھی دے رہے ہیں. فَإِنْ پھر اگر لم تفعلوا، اور دیکھیں 2 دفعہ آپ دیکھیں گے تفعلوا آ رہا ہے لیکن ایک دفعہ لم کے ساتھ ہے اور ایک دفعہ لن کے ساتھ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکنا، اس کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ، ایک ایسا جملہ ہے جس میں شرط آ گئی کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. لن اور لم میں دونوں کا معنی نگیشن میں آ رہی ہے کہ ہرگز نہیں، اور تم جب نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا تو پھر کیا کرو، یا پھر دیکھیں میں نے ریڈ سے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کا مطلب ہے کہ بھی ایک کمانڈ ہے. فَاتَّقُوا بس پھر تم ڈرو النار اس آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ زبر ہے نا اس کے اوپر، تو اس سے مطلب پتہ چل رہا ہے کہ مفعول ہے یہ، یعنی کہ اس آگ سے ڈرو، التی جو، ابھی الذی کیوں نہیں آیا، التی اور الذی ایک ہی معنوں میں آتا ہے. الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے جبکہ التی مؤنث کے لیے آتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی النار کو ہمیشہ آگ اور آگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں، اس لیے یہاں پہ التی کا ٹرم آیا کہ اس آگ سے ڈرو جو وقودها
تو یعنی اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. تو یہ وقود جو ہے نا ایندھن کے معنوں میں بھی ہے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ ایسے کیا کہ اسے جلائے گی. حالانکہ تو ترجمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. اعدت جو تیار کی گئی ہے. عدد کیونکہ جب ہم کسی کوئی تیار کرتے ہیں تو بڑا کیلکولیٹ کر کے تیار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر اگر کسی نے مہمان آنا ہے اور ہم نے تیاری کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کتنا کھانا بنانا ہے، کتنی پلیٹیں نکالنی ہیں، کتنے چمچ کرنے ہیں. تو ہمارے پاس ایک گنتی بھی اس تیاری کا حصہ ہوتی ہے. تو عدت جو ہے یہ تا سے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. دیکھیں کافر کا جو بھی اللہ کی چیزوں کو انکار کرتا ہے وہی کافر ہے نا. تو انکار کا معنی کافر میں ضرور ہوتا ہے. جو حق کو چھپانے والا ہوتا ہے وہ ہے کافر. جو انکار کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، جانتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن اس کو مانتا نہیں ہے، وہ ہے کافر. تو ان کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ کی آگ. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں آپ کے لیے ایزی ہوں گی اور آپ کو ان کو یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. بار بار یہ دعا کیجئے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کہ اللہ میرے لیے اس کو آسان کر دے اور اس کے لیے اس میں مشکل پیدا نہ کر اور اسے بخیر و خوبی جو ہے اس کو انجام تک پہنچا. تو جزاک اللہ خیر اس دعا کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.